عباسی خلافت کے خاتمے کے بعد پوری ریاست کو مرکوز کرنے والی مملکت سلجوق سلطنت تھی۔ ناظرین، اس کے لیے ہمیں چوتھی صدی کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا۔ ماضی کی طرف پیچھے ہٹتے ہوئے اگر ہم خوارزم کے بحیرہ کیسپین کے کنارے اور پھر خوارزم سے کورڈا اور داہستان کے علاقے پر نظر ڈالیں تو خانہ بدوش قوم نظر آئے گی۔ ناظرین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سامعین، معلومات کے مطابق ان لوگوں کو ترکستان اور چین کی بڑی پہاڑی وادی کے درمیان ایک بار روک دیا گیا تھا۔ بعد میں یہ لوگ ترکستان چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کی۔ یہ قوم تہذیب سے ناواقف معلوم ہوتی تھی۔ ان کا پیشہ بھیڑ، بکریاں اور گھوڑے پالنا تھا۔ یہ لوگ نسلی طور پر ترک تھے، جبکہ عربی انہیں اوغوز کہتے تھے۔ جب یہ قبائل پہاڑی وادی سے نکل کر ترکستان کے علاقوں میں آباد ہوئے، تب وہاں بنو نامی ایک شخص حکومت کر رہا تھا، جبکہ اوغوز قوم ترائب کی قیادت ایک بہادر شخص توق کے ہاتھ میں تھی۔ خدا نے اسے نہ صرف بہادری کی خوبی عطا کی تھی، بلکہ وہ بہت ذہین اور فیصلہ کن تھا۔ اس کی رائے کبھی کبھار بہت ہی سچ ثابت ہو جاتی تھی۔ ان کی ایسی خصوصیات کی وجہ سے وہ بنو کو بہت عزیز تھے۔ انہی دنوں میں ٹوک سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلجوق تھا۔ اس کے نام کے بعد ان کی قوم کو سلجوق کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ شروع سے ہی سلجوق کو اعلیٰ تربیت دی گئی تھی۔ شاہی خاندان کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کی وجہ سے اسے لڑائیوں کے تمام فنون میں مہارت حاصل تھی۔ جب انہوں نے اپنی جوانی میں قدم رکھا تو ان کے والد دوقیق کا انتقال ہو گیا۔ سلجوق میں حکمت اور بہادری کی خصوصیات تھیں، اسی لیے بانو نے انہیں اپنے قریبی مشیر کا درجہ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بانو کی سلجوق کے ساتھ مہربانی ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ ترکستان کا بادشاہ بینو سلجوق سے ٹیکس وصول کر رہا تھا۔ جب سلجوق نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے بانو کو ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ ایک رد عمل کے طور پر بادشاہ نے ان کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی فوج بھیجی اور سلجوق بہادری سے لڑے اور بنو کی فوج کو شکست دے دی۔ اس واقعے سے فریق قوتوں نے قیاس آرائی کی کہ سلجوق کو شکست دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ سن 382 ہجری 992 عیسوی میں ترکستان کے بادشاہ شہاب الدولہ ہارون بن سلیمان، جو باگڑا خان کے نام سے مشہور تھے، اس نے سلطانی سلطنت کی ماورانے ندی پر حملہ کیا۔ سلجوق نے ساسانیوں کی جنگ میں ان کے خلاف مدد کی اور بہادری سے لڑے اور اسی طرح فوج کو شکست دے دی۔ باگرا خان کا ڈومین بہت وسیع تھا۔ ایسے طاقتور حکمران کو سلجوق کی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے بعد سلجوق کا 108 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ سلجوق کے 5 بیٹے تھے، جن کے نام میکیل، ارسلان اسرائیل، یونس نہال اور موسیٰ تھے۔ خدا نے میکیل کو 2 بیٹے عطا کیے۔ ایک تھا چغری بیگ داؤد، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام تغرل بیگ محمد تھا۔ تغرل بیگ کب پیدا ہوا، تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے، تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 380 ہجری سے 385 ہجری کے درمیان پیدا ہوا تھا۔ جب اس کے والد میکیل ایک جنگ میں شہید ہو گئے تو تغرل بیگ نہایت کم عمر تھے۔ جب انہوں نے اپنی جوانی میں قدم رکھا تو اس کے دادا سلجوق انتقال کر گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد سلجوق ترکوں نے چغری بیگ کو اپنا قائد مانا۔ اسی طرح تغرل بیگ کو مشرق اور مغرب کا بادشاہ کہا جاتا تھا، اور پھر اس کے جانشین ایلپ ارسلان نے بازنطینی سلطنت کا مقابلہ کیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے
तो कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे।